الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد تین چیزیں سنت ہیں، بقیہ بھی سنتیں ہیں، وہ آج عرض کروں گا. پچھلے جمعے تین سنتوں کا بیان کیا تھا. پہلی بات یہ تھی کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، ایک کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں، ایک مسلمان بچے کے کان میں اللہ کی کبریائی کی آواز گونجے. ٹھیک ہے، وہ بچہ ابھی سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور پیوست ہوگی، اور جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ جو اللہ کی کبریائی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، یہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی انشاءاللہ. دوسرا عمل میں نے عرض کیا تھا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے تحنیک، ہا کے ساتھ. تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ سے درخواست کی جائے کہ وہ کھجور اپنے منہ میں چبا کر اس کا ہلکا سا شیرہ بچے کے منہ میں ڈالیں اور اس کی زبان پہ چٹا دیں. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بے شمار بچوں میں ثابت ہے. تو یہ بھی سنت ہے حضور کی. جو بھی میسر ہو، اللہ کا نیک بندہ جو مجھ سے زیادہ نیک ہے، میں اسی سے یہ کام کروا لوں کہ بھائی یہ کھجور جو ہے تھوڑی سی چبا کے اس کا تھوڑا سا شیرہ بچے کو چٹا دو، تو انشاءاللہ یہ پہلی غذا بچے کی یہ ہوگی، تو اس کا اثر بھی اس بچے میں ظاہر ہوگا. اور تیسری بات میں نے بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ بچے کا نام رکھنا، تو پیدائش کے فوراً بعد نام رکھ لیں، اچھی بات ہے، ورنہ اگر کچھ مذاکرات چل رہے ہیں اماں کے، ابا کے، دادا کے، نانا کے، دادی اور نانی کے، تو چلتے رہیں. ایک ہفتے میں 7ویں دن سے پہلے نام رکھ لینا چاہیے، تاکہ جب 7ویں دن عقیقہ کریں تو بچے کے نام سے عقیقہ کریں، اس کا نام ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے معنی بھی اچھے ہوں اور تلفظ بھی آسان ہو. معنی بھی اچھے ہوں اور تلفظ بھی آسان ہو. اگر معنی اچھے نہیں ہیں تو بھی غلط ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو تبدیل فرمایا کرتے تھے. حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الاسامی کے نام سے ساری احادیث کا مجموعہ ہے، جو احادیث نام سے تعلق رکھتی ہیں اور نام کے احکام سے تعلق رکھتی ہیں. حدیث کی ہر کتاب میں اس طرح کی احادیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے تھے، یا کسی بھی لحاظ سے وہ نام مناسب نہیں ہوتے تھے تو تبدیل فرما دیا کرتے تھے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے صحابہ کے نام ہیں، ہماری امہات المومنین کے نام ہیں، حضور کے بیٹوں کے نام ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، حضرات انبیاء کرام کے نام ہیں، اللہ کے نیک بندے بندیوں کے نام ہیں جو قرآن کریم میں احادیث میں آئے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہی ناموں میں سے کوئی نام رکھیں، انشاءاللہ ان ناموں کا اثر بھی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عطا فرمائیں گے. ہم یونیک نام رکھنے کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھ جاتے ہیں
کہ جو مذاق بن جاتے ہیں، کہ آپ نہ اس کا کوئی مطلب ہے نہ اس کا کوئی معنی ہے، بس آپ نے کہیں سے سنا اور رکھ دیا. اور پچھلے جمعے آخری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام رکھا کریں. یہ جو اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، فنکار ہیں، فنکارائیں ہیں، ان کے نام اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے آپ کو. اگر ہم ان کا نام رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے انہیں آئیڈیل سمجھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے انہیں آئیڈیل سمجھتے ہیں. گویا کہ آپ کی خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر یہی فنکار بنے. تو اگر یہ خواہش ہے تو پھر تو آپ کی خواہش پہ ماتم کرنا چاہیے کہ آپ کی اتنی اچھی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر بجائے اس کے کہ ایک اچھا انسان بنے، ایک اچھا مسلمان بنے، ایک مفید شہری بنے جس سے اللہ دنیا جہاں کو فائدہ پہنچائے، اس کے بجائے آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر گانا گائے، آپ کا بچہ بڑا ہو کر رقص کرے، فلموں میں کام کرے، ڈراموں میں کام کرے. تو اگر ایک مسلمان کی سوچ اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتی، یہ تو ظلم ہے اپنے بچوں پر کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر فلاں فنکار کی طرح بنے اور فلاں فنکارہ کی طرح آپ کی بچیاں بنے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان ناموں پہ اپنا نام نہیں رکھنا چاہیے. آج جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے عقیقہ. 7ویں دن عقیقہ مسنون ہے. عقیقہ یعنی بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے. بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری یہ عقیقے میں مسنون ہے. خود جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے 2 بکرے ذبح فرمائے، حضرت حسین کی طرف سے 2 بکرے ذبح فرمائے. اب اس میں بکرا یا بکری کی قید نہیں ہے. بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جی صدقے کا بکرا ہوتا ہے، عقیقے کی بکری ہوتی ہے، یا عقیقے کی بکری ہوتی ہے، صدقے کا بکرا ہوتا ہے. اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث نے فرمایا کہ سواؤن یعنی حاصل اس کا یہ ہے کہ 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کرو، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا 1 بکری ذبح کرو، مذکر ہو تو بھی برابر ہے، مؤنث ہو تو بھی برابر ہے. صاف روایت کے اندر اس کی صراحت آئی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں یہ سنت ہے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا یہ سنت ہے. لیکن یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عقیقہ خود سنت ہے. اگر کسی آدمی کی گنجائش 1 بکرے کی بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیکھ رہے ہیں. تو اگر 1 بکرے کی بھی گنجائش نہیں ہے نہ کرے عقیقہ. یہ نیت رکھے کہ اللہ جب مجھے وسعت دیں گے میں اپنے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا. بھائی جیسے آج کل مجھ سے بہت سارے لوگوں نے مسئلہ پوچھا پچھلے دنوں، قربانی کا جانور خرید رہے ہیں نا، تو مثلا ایک گائے خرید لی. اب جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا یا بچی پیدا ہوئی تھی تو اس وقت وسعت نہیں تھی تو نہیں کر سکے تھے عقیقہ، کوئی بات نہیں. اب اللہ نے آج وسعت دی ہے تو آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، 7 حصے ہیں اس کے اندر. تو لوگ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچے اور بچی کے عقیقے کی بھی نیت کر لیں، یعنی 1 حصہ بچے کی طرف سے عقیقے کا رکھ لیں، 1 حصہ بچی کی طرف سے عقیقے کا رکھ لیں، 1 اپنا کر لیں. اگر نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، آپ کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، آپ نے 3 حصے 4 حصے قربانی کے رکھے، اپنی قربانی، اہلیہ کی قربانی، والدین کی قربانی، اور بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا تو آپ نے 1 حصہ بچے کے لیے رکھ لیا عقیقے کی نیت سے، 1 حصہ بچی کے لیے رکھ لیا عقیقے کی نیت سے. یہ بھی درست ہے. تو اگر وہ وسعت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہے آپ. لیکن اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری انسان عقیقے میں ذبح کرے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس عقیقے کی برکت سے ان بچوں کے سروں سے مصیبتیں دور فرماتے ہیں. صدقہ ہے نا یہ ایک طرح سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مصیبتیں دور فرماتے ہیں. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ
عقیقہ کرنے کے بعد اس بچے کے سر کے بال بھی کاٹنا، بچے کے سر کے بال بھی کاٹنا، اور اس کے بعد بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دینا. عقیقہ کرنے کے بعد بال بھی کاٹنا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کر دینا. حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 1 درہم کے قریب رقم بنی تھی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صدقہ فرمائی تھی. تو یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس لیے عقیقے کا اہتمام کرنا چاہیے اور سنت سمجھ کے کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے وہی عقیقے کے گوشت کا حکم ہے. بھائی قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں. تو اسی طرح عقیقے کا گوشت ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دعوت بھی کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی، اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیں، غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے وہی عقیقے میں ذبح کرنا جائز ہے. جس جانور کو آپ قربانی میں نہیں ذبح کر سکتے، مثلا کم عمر جانور، 1 سال سے کم کا بکرا بکری، آپ اس کو قربانی نہیں کر سکتے اس کی، کیونکہ یہ 2 دانت کا نہیں ہے. تو 1 سال سے کم کا بکرا یا بکری آپ عقیقے میں بھی نہیں ذبح کر سکتے. تو عقیقے کے جانور کے احکامات شریعت میں وہی ہیں جو قربانی کے جانور کے احکامات ہیں. تو اس لیے عقیقے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر 2 کی وسعت نہیں ہے 1 ذبح کر دیں، لیکن 7ویں دن ذبح کرنا مسنون ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ 7ویں دن فرمایا ہے. یعنی اگر 7ویں دن کی آسان حساب اس کا یہ ہے کہ بچہ جو ہے اگر اتوار کو پیدا ہوا تو اگلے ہفتے کے دن عقیقہ کریں گے، پیر کے دن پیدا ہوا تو اگلے ہفتے اتوار کے دن عقیقہ کریں گے، جمعرات کے دن پیدا ہوا تو اگلے ہفتے بدھ کے دن آپ عقیقہ کریں گے. تو 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے اور سنت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ عقیقے کے ساتھ بچے کے بال بھی منڈوانے 7ویں دن، اور اس کے برابر اندازہ کر کے چاندی یا اس کی اتنی رقم وہ بھی صدقہ کر دیں. تو انشاءاللہ اس سب چیزوں کا فائدہ ہوگا اور سنت پہ بھی عمل ہوگا. اگلا کام ختنہ ہے. ختنہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہماری تہذیب ہے، کوئی رسم و رواج ہے، کوئی ریچول ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 من سنن المرسلین، 10 باتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. میں بڑی تفصیل سے کئی جمعے ان 10 باتوں پہ بات کر چکا ہوں. 10 باتیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. اور ایک روایت میں کہ 10 من الفطرہ، 10 باتیں ہیں جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. 10 باتیں ہیں جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کی 10 باتیں اگر آپ غور کریں تو ان 10 کی 10 باتوں کا تعلق آپ کی صفائی ستھرائی سے ہے. آپ کی صفائی ستھرائی سے ہے. اس میں اس کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں صاف کرنا، زائد بال جسم کے صاف کرنا، ناخن کاٹنا، انہی میں سے ایک ختنہ کرنا بھی ان 10 سنتوں میں سے، انبیاء کرام کی 10 سنتوں میں سے ایک سنت ختنہ بھی ہے. ایک سنت ختنہ بھی ہے. تو یہ ختنہ اس کا تعلق بھی جسم کی صفائی ستھرائی سے ہے، جسم کی نظافت سے ہے. ہماری شریعت اتنی پیاری شریعت ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں انسان کے جسم کی صفائی پہ اتنا زور ہے اور اتنے احکامات ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ عام طور پہ تو جو آسمانی مذاہب ہوتے ہیں لوگ اس کا تعلق عبادت سے سمجھتے ہیں. اس کا تعلق عبادت سے سمجھتے ہیں کہ جی اگر آسمانی مذہب ہے، کوئی شریعت ہے، تو اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی کی جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے. ہماری شریعت تو ایسی جامع شریعت ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہے کہ اپنا منہ صاف رکھو، مسواک کرو، کلی کرو، ناک صاف کرو، اپنے جسم کے زائد بال صاف کرو، اپنے ناخن کٹواؤ،
اپنا ختنہ بچے کا کرواؤ. یہ ساری چیزیں اس کا انسان کی طہارت، نظافت، جسم کی صفائی ستھرائی سے تعلق ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بال بڑے ہوئے تھے. ہم تو جس کے بال بڑے ہوئے ہوں اس کو اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو قلندر ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، موچے ہونٹوں پہ آ رہی ہیں، ناک کے بال باہر نکل رہے ہیں. ہمارے نزدیک جو ایسا لول جلول انسان ہو ہم کہتے ہیں کہ جی واہ کیا بات ہے، کتنے بڑے بزرگ ہیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سب سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ جس کا طرز عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو. سب سے بڑا بزرگ وہ ہے. ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے، بڑی انہوں نے شہرت سنی تھی، تو 3 دن کے لیے ان کے پاس گئے. اب وہ سمجھے کہ بھائی بزرگ تو وہی ہوتا ہے کہ جو بالکل لول جلول ہو اور کوئی خلاف کرامات کا ظہور ہو، بیٹھے بیٹھے پنکھا چلا دیں، پنکھا بند کر دیں، اشارہ کریں پانی آ جائے، تو سارے کام اشارے سے ہوں. تو وہ تو یہی سمجھا تھا. تو 3 دن تک ان کے پاس رہے وہ صاحب. تیسرے دن تنگ آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں تو یہ تو سوچ کر آیا تھا کہ آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، آپ بڑے بزرگ ہیں. میں 3 دن آپ کے پاس رہا، میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی. میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی کہ اشاروں سے کام ہو رہے ہوں سارے. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ان 3 دنوں میں تم نے میرا کوئی کام جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ ان 3 دنوں میں تم نے میرا کوئی کام، میرا سونے کا طریقہ، میرا کھانے کا طریقہ، میرا کپڑا پہننے کا طریقہ، گفتگو کا انداز، لوگوں سے برتاؤ کا انداز، لوگوں سے معاملات کرنے کا طریقہ، اس میں سے کوئی بات تم نے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھی؟ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو نہیں دیکھی. کہا کہ بس یہی ساری زندگی کا حاصل ہے کہ انسان حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. بس وہ سب سے بڑا بزرگ ہے. آپ پتہ نہیں کس کو بزرگ سمجھتے ہیں، جو ہواؤں میں اڑے، سمندر پہ چلے. یہ بزرگ نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی ہے. یہ تو اس طرح کی قوت تو اللہ کسی کافر کو بھی دے دیتے ہیں. اس کا تعلق مسمرزم سے ہے، مشق سے ہے. تو اب میں بھی مشق کروں تو نہ جانے کیا کچھ کر لوں گا. اس کا کیا تعلق ہے شریعت سے اور سنت سے؟ سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزرے. جس شخص کو یہ فکر ہو کہ میرے حبیب کھاتے کیسے تھے، جس کو یہ فکر ہو حضور پیتے کیسے تھے، جس کو یہ فکر ہو حضور کا لباس کیسے ہوتا تھا، جس کو یہ فکر ہو کہ حضور کی وضع قطع کیسے ہوتی تھی، آپ کی داڑھی کیسے تھی، آپ موچھے کیسے رکھتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، گھر والوں سے برتاؤ کیسے ہوتا تھا، بچوں سے کیا شفقت فرماتے تھے، بڑوں کا کیا ادب کرتے تھے. جو آدمی اس کی فکر میں رہے اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگ وہ ہے جس کی یہ ساری چیزیں بڑی ہوئی ہوں. حالانکہ بھائی حضور نے فرمایا کہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے داڑھی بڑھانا، موچھے کتروانا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنا، بچوں کا ختنہ کروانا. فرمایا کہ یہ ساری انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت. اور فرمایا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ عشر من الفطرہ، یہ 10 چیزیں وہ ہیں کہ جس کا انسانی فطرت سے کا تقاضا ہے. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر ایک آدمی صحیح معنوں میں انسان ہے تو وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے گا. تو ختنہ اس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے، اس کا تعلق نظافت سے ہے، اور اسلام نے اس کو سنت قرار دیا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں. بہت سے حضرات نے یہ لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ختنہ کیا ہوا آپ کو پیدا فرمایا تھا. آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، کروانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. لیکن دوسری طرف بعض حضرات سے، بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے
آپ کا ختنہ کروایا تھا 7ویں دن. آپ نے اپنے نواسوں کا ختنہ کروایا, حضرت حسن کا ختنہ کروایا, حضرت حسین کا ختنہ کروایا. اور علماء نے لکھا ہے کہ بھائی ختنے کا وقت سنت یہ ہے کہ 7 سال سے 12 سال تک یہ وقت ہے. 7 سال سے 12 سال تک یہ ختنے کا وقت ہے. اس دوران ختنہ کروا دینا چاہیے. جب آپ یہ اور طبی لحاظ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب بچہ اس کو اتنی قوت طاقت ہو کہ وہ یہ تکلیف برداشت کر سکے تو جلد سے جلد ختنہ کروانا چاہیے. بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنی جلدی اس کا زخم بھرتا ہے, اتنی جلدی وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. جتنا بڑا ہوگا, جتنی عمر زیادہ ہوگی, اتنی مشکل پیش آئے گی. لیکن بہرحال 7 دن سے لے کے 12 سال تک کا وقت ہے کہ اس دوران بچے کا ختنہ یہ مستحب ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا ختنہ 7ویں دن کروایا تھا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بچے کی صحت جیسی ہو اس کے مطابق ہم اس سنت پر عمل کریں. اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے. بچوں کا ختنہ اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے. یہ مسلمانوں کی علامت ہے. جب ہماری علامت ہے, یہ ہماری پہچان ہے, تو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. آپ کو آج کل تو میں نے کل کہیں پہ پڑھا کہ اب دنیا میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان جو ختنہ کرواتے ہیں تو بچے کی اجازت تو ہوتی نہیں. یعنی چھوٹے بچے کا ختنہ کرواتے اس کی طرف سے اجازت تو ہوتی نہیں. تو بغیر اجازت کے یہ بچوں کے حقوق کے خلاف ہے. اب اس پہ رونا شروع کر دیا. یعنی غزہ کے بچوں کو حق مل گیا. جن بچوں کو, لاکھوں بچوں کو شہید کیا تم نے, تمہیں ان کے حق کی فکر نہیں ہے. لاکھوں خواتین کو شہید کیا, تمہیں ان کی فکر نہیں ہے. تم نے جان بوجھ کے حاملہ خواتین کو نشانہ بنایا کہ ایک گولی سے 2 لوگوں کی جان لو, تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. تمہیں آج درد اٹھ رہا ہے تو کس بات کا اٹھ رہا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے ہیں, یہ ود آؤٹ پرمیشن ہے. یہ درد اٹھ رہا ہے. ہماری شریعت نے جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس کے لیے جو کام مفید ہے اس کے سارے اختیارات بچے کے ولی کو دیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ قانون بنا رہے, ہمارے حضور 1400 سال پہلے قانون سازی کر کے گئے ہمارے لیے. اگر یہ بات ہوتی تو آپ بچے کی چیزیں کیسے خریدتے اور بیچتے ہیں؟ کیا پرمیشن دیتا ہے بچہ آپ کو؟ شریعت نے نابالغ بچے کا جو ولی ہے بالغ ہونے تک اس کو سارے اختیارات دیے ہیں کہ تم بچے کی بہتری کے لیے جو کام کرنا چاہو کرو. اس کی بہتری پیش نظر ہونی چاہیے. اور بچے کا ولی کون ہے؟ بچے کا باپ. باپ نہ ہو تو دادا, دادا نہ ہو تو بھائی. یہ بچے کے اولیاء ہیں. چچا یہ بچے کے اولیاء ہیں جن کا شریعت نے ترتیب رکھی ہے کہ پہلا حق باپ کا ہے, باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے. ساری چیزیں ہماری شریعت میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی پرمیشن نہیں لیتے. تو میرے بھائی یہ ہمارا شعار ہے, ہمیں اس پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیں گے کچھ ایسے مسلمان جو کفار کے ہر اعتراض کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا, اور پھر کچھ دنوں میں ایک اوپینین آئے گا. کیا اوپینین آئے گا؟ کہ اس شریعت پہ تو ختنہ ہے ہی نہیں, یہ مولویوں نے بنا دیا. کیونکہ صاحب کو اعتراض ہو گیا اس کے اوپر, ان کو ہمارا حق یاد آ گیا, ان کو ہمارے حقوق کی بڑی فکر ہے کہ مسلمان بچے کا ختنہ ہو رہا ہے وداؤٹ پرمیشن. اب آ جائیں گے آپ کو ایسی رائے آئیں گی کہ جی یہ تو مولویوں نے بنایا. حدیث سے ثابت ہے, ان کے نزدیک جس حدیث کے اوپر آقا اعتراض کرے اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فوراً منہ سے نکل جائے گا یہ حدیث تو ضعیف ہے, نعوذ باللہ من ذالک. جہاں کوئی حدیث آپ کے مقصد کے خلاف ہو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی. جہاں آپ کا مطلب پورا ہوتا ہو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. تو میرے بھائی آج کی اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 7ویں دن
عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے، اور پھر 7 دن سے لے کے 12 سال تک ختنہ کرنا یہ مسنون ہے، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انبیاء کرام کی سنتوں میں سے اور انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا قرار دیا۔ بقیہ انشاءاللہ اب اس موضوع کے اوپر بقرعید کے بعد گفتگو کروں گا۔ اب آج کی آخری بات جو میری ہے کہ بھائی یہ ذی الحج کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، بظاہر 29 کا چاند ہے، تو پیر کا دن یہ ذی قعدہ کا آخری دن ہوگا، اور منگل کے دن سے ذی الحج کا امید ہے کہ منگل کے دن ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہے یہ نہایت قیمتی عشرہ ہے۔ حدیث نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له من ایام ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی دن اتنی عبادت محبوب نہیں ہے جتنی محبوب اللہ کو ان ذی الحج کے ابتدائی ایام کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منها صیام سنہ ویعدل قیام کل لیلۃ منها قیام لیلۃ القدر۔ فرمایا کہ ہر دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ہر رات کا قیام اللہ کے ہاں لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور راتوں کو کم سے کم پوری رات عبادت نہ کریں، تہجد کا تو اہتمام کر لیں نا، کہ بھائی ان 9 دنوں میں ہم تہجد پڑھیں گے پابندی سے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھیں گے، ان راتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، انشاءاللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر تھوڑی بہت عبادت کرنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے سامنے سربہ سجود رہتے ہیں۔ اور ایک عمل جو سنت ہے کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کی تفصیل اگلے جو میں عرض کروں گا، تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے اپنے ناخن نہ کاٹیں اور اپنی مونچھیں نہ کاٹیں، جسم کے زائد بال نہ کاٹیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ یہ جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہو تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ تو ہمارے دیکھیں نا ماشاءاللہ ہر ایک کے جان پہچان کے لوگ، جاننے والے حرم پاک میں جمع ہیں اور حج کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ تو ہم حضور نے سنت میں ان سے جس حد تک مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اب اس حد تک مشابہت اختیار کر لیں تو شاید اللہ بھی ہمیں ثواب عطا فرماتے، اللہ ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرماتے، ان کے ساتھ ہمیں بھی اللہ شامل فرماتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا